قدم بہر قدم کے شاذلیان زندہ باد۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا فضل، کرم اور احسان ہم سب کے اوپر فی نفسی زمانہ کہ اس کے مبارک نام کی برکت سے ہم جمع ہوتے ہیں۔ مقصود ہمارا اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا، اللہ رب العزت کے مبارک نام کی برکت سے، اور اسی نام کی برکت سے اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنا۔ سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ حضرت انسان کی جو ترجمانی کرتا ہے، ایک طرف بہترین انداز میں اس کو تزکیہ کرواتا ہے اور دوسری طرف حکمت کے راستے سے گزارتا ہے، جس کو عرف عام میں عملیات کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ فی نفسی زمانہ اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بہت ساری پریشانیوں کا لوگوں کو سامنا ہوتا ہے، بہت سارے مصائب میں الجھے ہوتے ہیں اور بہت ساری تکالیف میں بیچارے پڑے ہوتے ہیں۔ اب ان تکالیف کو دور کرنا، ان مصائب کو ہٹانا، ان الجھنوں سے لوگوں کو بچانا، یہ خاصہ اور شان فقط اللہ رب العزت کی ہے۔ لیکن اسی مبارک نام کی برکت سے جو انسان اس کے ساتھ جڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس جڑنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو دوسروں کے لیے وسیلہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسا وسیلہ بنتا ہے کہ انسان کی ذات کی کمی کوتاہی بھی دور ہو جاتی ہے، اللہ کا خوف بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی، عقیدت بھی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، اور دوسری طرف رائے راست کے اوپر اپنی ذات کو چلانا شروع کر دیتا ہے، ذات کے عیوب بھی دور ہوتے ہیں، پاک اور صاف بھی ہوتا ہے، اور اللہ کے قرب کا حصول بھی ہوتا ہے، اور اس کی برکات ظاہری طور پہ جو اس کو پہنچتی ہیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دوسروں کو نفع پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ جہاں جادو جنات کے عوامل ہوتے ہیں یا ایسے مسائل کا سامنا جو انسان کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، تو اس کے ساتھ جڑنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو کھول دیتا ہے اس سالک کے اوپر جو محنت کرتا ہے اللہ کے ذریعے۔ اب اس کا پورا وجود ہی دوسروں کے لیے نافع بن جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہے، اور دوسری طرف اس کے اندر یقین کامل کی صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے، ہر معاملے میں میرا معاون اور مددگار ہے۔ کسی بھی مسئلے میں جب وہ ہاتھ ڈالتا ہے اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے، تو اللہ کی مدد کا یوں سمجھو وہ مشاہدہ کرتا ہے، ورنہ اتنے بڑے کام ہر کسی سے نہیں ہو سکتے۔ کون ہے جو کر سکتا ہو؟ اپنی ذات کے اوپر جب وہ جاتا ہے، اپنے عیوب کو جب وہ دیکھتا ہے، تو پھر اپنی سوچ میں یہ سوچتا ضرور ہے کہاں میں اور کہاں اللہ کی شان، کہاں میرا عمل اور کہاں اللہ کا فضل اور کرم کہ اللہ نے مجھے اس چیز کے لیے منتخب کیا۔ نہ میری زبان اس کی اہل تھی، نہ میرا دل اس کا اہل تھا، نہ میری سوچ اس کی اہل تھی، اس کے فضل اور کرم ہوا کہ میری ہر سوچ اس کے لیے ہو گئی، میری پوری ذات ہی اس کے لیے ہو گئی۔ اصل میں تصوف کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کا ذات کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو جائے، بس ایک چیز نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے؟ کبر۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے، انسان کو لے ڈوبنے والی، چاہے وہ کسی بھی انداز میں، کسی بھی طریقہ کار میں کسی انسان کے اوپر ہوا تو وہ اس کو نقصان پہنچائے گا، اور ایسا نقصان، اور یوں منہ کے بل گرے گا کہ دوبارہ اٹھ نہ سکے گا۔ ورنہ
جس چیز کے ساتھ مناسبت ہے وہ اتنی بابرکت ہے کہ جب بھی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کو دوڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے، یعنی اس کی رحمت کو وہ بندہ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت میں نے پڑھی تھی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اللہ خود کہہ رہے کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں اس کو سنتا ہوں، نہ فقط سنتا ہے قبول بھی کرتا ہے، راہ بھی نکالتا ہے، مصیبت بھی ہٹاتا ہے، مشکلات سے بھی نکالتا ہے۔ اور بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یار میں تو اتنا گرا ہوا تھا، اتنے مصائب کا شکار تھا، کیسے اللہ نے میرے راستے کو کھول دیا۔ تو یہ برکت ہوئی اللہ اللہ کرنے کی، یہ برکت ہوئی اس نسبت کو حاصل کرنے کی، یہ برکت ہوئی اللہ رسول کی محبت کو دل میں بسانے کی۔ ورنہ اگر انسان بھول جائے نا اور اس راہ کو اختیار نہ کرے تو جب مہر لگتی ہے تو بندے کی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتا، اس کو کوسوں دور کر دیتا ہے، پھر زبان کا دعوے دار رہ جاتا ہے، اللہ کو تو میں جانتا ہوں، اللہ کو تو میں پہچانتا ہوں، جانتا بھی ہے پہچانتا بھی ہے لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ زبان سے دعوے دار بن جاتا ہے، حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، مجھے اللہ کے رسول سے بڑی عقیدت ہے، حضور کے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہی فانی وجود جب سنت کا معاملہ آتا ہے تو انسان تارک سنت بن جاتا ہے۔ زبان سے دعوے دار ہوتا ہے اللہ مجھے بڑا عزیز ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، لیکن جہاں وہ کہتا ہے کہ آنا میرے قرآن کو بھی پڑھ، اس کو بھی سمجھ، اس سے بھی سیکھ، اس کو رائے ہدایت کا ذریعہ بنا، اسی کو چھوڑ دیتا ہے۔ زبان سے دعوے دار ہوتا ہے کہ جو ہے نا شیطان میرا دشمن ہے، اب اس کو پتہ بھی ہے، قرآن کا حکم بھی ہے، نبی کے فرمان سے بھی ثابت ہے کہ دشمنی کرنے والا ہے، لیکن جب ذات کے معاملات پیش آتے تو اسی کی موافقت اختیار کر لیتے ہیں۔ اب ایسا دعوے دار ہوتا ہے، یعنی زبان کا دعوے دار ہوا، اللہ کو جاننے اور پہچاننے کا اس کا حق ادا کرنے والا نہ ہوا، حضور علیہ السلام سے محبت کا دعوے دار ہوا، سنت کا تارک ہوا، زبان سے کہنے والا اللہ کو ماننے والا ہوا، قرآن کو پڑھنے والا نہ ہوا، زبان سے کہنے والا ہوا کہ شیطان میرا دشمن ہے، جب ذات کے معاملات آئے تو اسی سے موافقت اختیار کرنا شروع کر دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جو نعمتوں سے نواز رہا ہے، چاہے وہ نعمت مال کی شکل میں ہو، چاہے وہ نعمت اولاد کی شکل میں ہو، چاہے وہ نعمت عبادت کی شکل میں ہو، چاہے وہ نعمت علم کی شکل میں ہو، کسی بھی انداز میں اللہ بندے کو نعمت سے نواز رہا ہو، اب انسان کیا کر دیتا ہے؟ اس نعمت کے حصول کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے، ابھی اس کی فطرت کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اب اس انسان کی بات کر رہا ہوں، یہ یاد رکھنا جو دنیا کے ماحول میں پڑا ہوا ہوگا، جس کے اوپر دنیا کی محبت غالب ہوگی، جو دنیا ہی کو مقصود اور مطلوب سمجھتا ہوگا، لیکن یہ جو اللہ اللہ کرنے والا ہوگا نا، اللہ ان سب چیزوں کا احساس اس کو دلوائے گا، نہ فقط احساس دلوائے گا، اس کو پہچان کروائے گا، نہ فقط پہچان کروائے گا، اس کی ذات سے، اس سے عمل کی راہ سے گزارے گا بھی۔ ابھی ایسا انسان ہوگا، ورنہ زبان کے دعوے دار بہت ہوتے ہیں، وہ یہ بھی کہہ دے گا میں تو اپنے لیے جنت کو طلب کر رہا ہوں، جیسے کہ جو یہ عمل کر رہا ہے اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس کو اسی کے لیے رکھا ہوا ہے، جبکہ جنت الفردوس کو طلب تو کر رہا ہے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا، نہ حقوق اللہ ادا کر رہا ہے، نہ حقوق العباد ادا کر رہا ہے۔ اب ان ساری کمزوریوں کے باوجود صرف اور صرف زبان کا دعوے دار ہے، تو ایسا انسان نقصان اٹھانے والا ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں میں تو ہر طرف سے اللہ کے اوپر ایسا یقین کامل ہے کہ مجھے اللہ کامیاب کرے گا، میری قبر بھی اچھی ہوگی، میری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اور قبر اچھی کیا ہوگی کہ دنیا کے جب معاملات آتے جہاں اللہ کا خوف اس کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے بھول جاتا ہے، اللہ کا خوف بھی اس کو نہیں آتا، ان معاملات کو بھی کر گزرتا ہے جس سے توقع ہی نہیں ہوتی کسی انسان کے اوپر کہ یار یہ انسان بھی ایسا عمل کر سکتا ہے، کیونکہ زبان سے دعوے دار ہوتا ہے نا، سب کے سامنے اپنی ان چیزوں کی خوبیوں کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ جب عمل کا میدان آتا ہے کہ اپنی قبر کا فکر مند ہے یا نہیں، کسی کا حق کھاتا ہے یا نہیں کھاتا، اس کا رزق حلال ہے یا حرام ہے، اب یہ اللہ کے حکموں کی اتباع کرتا ہے یا نہیں کرتا،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی اتباع کرتا یا نہیں کرتا کہ فقط زبان سے دعوے دار ہے. اور یہ ساری یاد رکھنا، جو ایسا بدعملہ انسان ہو اس کے اندر کہیں نہ کہیں وہ کبر موجود ہوتا ہے کہ اپنی جھوٹ سے اپنی تعریفات وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اپنی ذات کو عمل کے میدان سے گزار نہیں رہا ہوتا. کہتے ہیں میں تو جہنم کے اندر نہ جاؤں گا. بے شک حق کھاتا رہے، ظلم کرتا رہے، کسی بھی کبیرہ گناہ کے اندر کا ارتکاب کرتا ہو اور اللہ کے سامنے اس کے اوپر معافی نہ مانگنے والا ہو، تو ایسا انسان ہمیشہ نقصان نہیں اٹھاتا ہے، خسارے میں رہ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب حضرت انسان خدا نخواستہ بغیر تربیت کے، بغیر اللہ کا خوف رکھے، بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بسائے جب کوئی معاملہ کر لیتا ہے تو اس کی عادت یہ بنتی ہے میں بہت زیادہ متقی بن گیا ہوں، مجھے بہت زیادہ تقوی آ گیا ہے. کسی کے اندر کوئی برائی دیکھے گا کہ اچھا تیرے اندر یہ برائی ہے، تیرے اندر یہ عیب ہے. اب تو جو نیکیاں کر رہا ہے کیا خود سے کر رہا ہے؟ یہ تو اللہ کی توفیق ہے کہ تجھے اللہ وہ نیک عمل کی توفیق دے رہا ہے. ورنہ جس ماحول کے اندر، جس گندگی کے اندر تو پڑا ہوا تھا، اگر اس کا کرم نہ ہوتا تجھے وہاں سے نکالتا ہی نہ، تو بھی اسی ماحول میں پڑا رہتا اور زبان سے ہی فقط دعوے دار ہوتا. آج جو تجھے یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ برائی ہے اور یہ اس عمل میں مبتلا ہے، تو یاد رکھنا یہ بھی ذات کا عیوب ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر نیکی کی راہ کے اوپر آ گیا، تقوی کا حصول کر رہا ہے، کسی کا عیب دیکھ کے اس کے اوپر وہ بولنا شروع ہو جائے کہ یار اس کے اندر عیب کیوں ہے، اس کے اندر فلاں چیز کیوں ہے، جبکہ یہ قدرت کا اختیار صرف اللہ کی ذات کو ہے، جو اس کی مخلوقات اس نے ترتیبات ان کی دی ہیں کہ اس کے اندر کمی ہوگی، کس کے اندر کمال ہوگا، کس کے اندر خامی ہوگی، کس کے اندر خوبی ہوگی، کس وقت اس کی خامیوں کو وہ دور کر دے اور خوبیوں کو اس کے اوپر مسلط کر دے، کس وقت اس کی کمزوریوں کو دور کر کے اس کے وجود کے اندر کمالات کو پیدا کر دے. اور یہ ساری چیزوں کی سمجھ انسان کو راہ سلوک میں چلتے ہوئے اللہ کے مبارک نام سے جڑتے ہوئے سمجھ میں آتی ہیں. ورنہ انسان تو ایک ایسی چیز ہے جب بھی وہ چل رہا ہو، آگے بڑھ رہا ہو، کسی نعمت کو حصول ہو رہا ہو، تو اس کے مزاج کے اندر یہ چیز موجود ہے، وہاں اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا تھا، کس جگہ پہ تھا، اب کہاں آ گیا ہوں، کتنی بڑی نعمتوں سے اللہ نے نواز دیا ہے. میرے لیے تو ہر موقع، ہر لمحہ، ہر سانس کے اوپر اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے گندگی والے ماحول سے نکال کے ایک پاکیزہ ماحول میں داخل کر دیا اور اپنے مبارک نام کے ساتھ جوڑ دیا. جب میری آپ کی نسبت اس نام کے ساتھ ہو چکی تو عزیزان من یہ یاد رکھیے گا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی ذات کو بدلنا بھی ہے اللہ کے لیے. فقط یہ حصول نہیں کرنا کہ ہم جنات کو بھگا سکتے ہیں، ہم جادو کی کاٹ کر سکتے، ہم علاج المعالجے میں بہت زیادہ آگے ہیں. یہ نعمت ہے بہت بڑی، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن میری اور آپ کی ذات کے لیے اصل مقصد اور اصل حصول جو ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے اور ہمارے ہر عمل کے اندر اللہ کی رضا شامل ہو جائے. اللہ ہم سے راضی ہے تو کروا رہے اور ہمیں بھی اپنی رضاعت کا مطلب سمجھ جا دے. جب یہ چیزیں انسان کو راہ سلوک میں سمجھ آنا شروع ہو جائیں تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے، وہ پھر کسی موڑ، کسی موقع کے اوپر ناکام نہیں ہوتا. بس اللہ کے حضور دعا یہی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے صحیح سمجھ ہم سب کو عطا فرمائے اور اللہ ہماری عقل کو عقل سلیم کی طرف بڑھائے. اللہ ہمیں شرح صدر کروائے، ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. جتنا بھی پڑھنے پڑھانے کا ثواب ہے تمام انبیاء کرام کو پہنچائے، بالخصوص نبی علیہ السلام کو پہنچائے، تمام صحابہ اکرام، صحابیات، حضرات اہل بیت کو پہنچائے، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، بزرگان دین اسلام کو پہنچائے، بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے بزرگوں کو پہنچائے. اس کی برکت سے اللہ حضرت کے شیخ کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. اللہ حضرت شیخ کو سرتاج زمانہ بنائے. اس سلسلے کا فیض، حضرت شیخ کا فیض اللہ 400 عالم پھیلائے. بندہ فقیر کی مائیت میں جتنی بھی خانقاہیں چل رہی ہیں سب کو اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. جتنے ساتھی اس سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے، اس سلسلے کی جتنی خیریں اور برکتیں ان تمام تک پہنچائے. اور جتنے لوگ ہمارے پاس علاج معالجے کی غرض سے آتے
کرتے اللہ سب کو شفا یاب فرمائے، اللہ اس کی برکت سے ملک پاکستان کے حال کے اوپر رحم فرمائے، اللہ ملک فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، ہمارے عزیز و قارب جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، اللہ ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے، اللہ ہم سب پتنگان زندہ باد